السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ وہ بحث جسے لا حاصل سمجھا گیا ماضی میں، وہ ایک بار پھر سے چھیڑی گئی ہے، مگر اب ذرا مختلف انداز میں۔ صوبہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی ایک اہم ترین ضرورت کے طور پر ابھرا ہے۔ ملک میں نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے کچھ باتیں کی جا رہی ہیں۔ آج کے پروگرام میں اختصار کے ساتھ نہیں، جامعیت کے ساتھ ان باتوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری سٹوری جو آج ہم کور کریں گے وہ ہے کہ کراچی ایک بار پھر بارشوں کی زد پر یا بارشوں کے ایک نئے سلسلے کے رحم و کرم پر بتایا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، لیکن بندوں کی حد تک تیاریاں کس حد تک مکمل ہیں؟ کیا سب پریس ریلیزز وغیرہ کی تاریخ چینج کر دی گئی ہیں؟ ہم نے نالے صاف کرا دیے تھے، یہ تو اللہ میاں کی طرف سے ہوا، یہ قدرتی آفت ہے؟ کیا اس طرح کے بیانات کا ایک مرتبہ پھر سلسلہ شروع ہونے کو ہے؟ آج اس کے بارے میں بھی جانیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ واحد حوصلہ افزا اور امید بھری خبر بنگال کی طرف سے آئی ہے۔ وہ بنگال جو کبھی پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا اور آج اسے بنگلہ دیش کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ بنگلہ دیش سے تازہ ہواؤں کے جھونکے آنے لگے ہیں۔ یہ جھونکے کس سلسلے کی کڑی ہیں، ان پر بھی بات کریں گے۔ آج ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے اپنی پہلی سٹوری پر، جو ہے نئے صوبوں کی بحث کے حوالے سے۔ فیصل واؤڈا صاحب جو جب ٹیلی ویژن پہ اپیئر ہوتے ہیں تو ان کے نام کے نیچے بحالت مجبوری ہی صحیح، برضا اور رغبت نہ صحیح، سینئر سیاستدان لکھنا وقت کی مجبوری بن چکا ہے۔ انہوں نے ٹیمپریچر چیک کرنے کی غرض سے ہی صحیح، لیکن بہرحال ایک سٹیٹمنٹ کیا دیا، اس کے بعد ایک بڑے میڈیا گروپ کے فلانے کی جانب سے اس بات کو مزید بڑھایا گیا۔ 70-30 میں کچھ چلا دو بھائی، میں امیتابھ بچن نہیں ہوں، لوگ بور ہو جائیں گے۔ تو بتایا گیا کہ ملک میں نئے صوبے جو ہیں وہ بننے چاہیے۔ اگر ملک میں نئے صوبے نہ بنے تو وسائل کی تقسیم نہیں ہوگی، ملک میں نئے صوبے نہ بنے تو عوام کی حالت زار میں تبدیلی کیسے آئے گی۔ ملک میں 12 سے 14 نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے بحث چھیڑی گئی ہے۔ معاشی تھنک ٹینک کی جانب سے اس کو انڈورس کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پہلے منظرنامے میں 12، دوسرے میں 15 سے 20 چھوٹے چھوٹے صوبے اور تیسرے منظرنامے میں 38 وفاقی ڈویژنز ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ موجودہ انتظامی ڈھانچہ علاقائی معاشی ترقی کی خلیج کو ختم کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ پاکستان کی موجودہ انتظامی ڈھانچے دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ گویا یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ جمہوریت جو موروثیت کی بدترین شکل ہے، عوام کو سرو کرنے میں قطعی طور پر ناکام ثابت ہو چکی ہے۔ اس کے لیے ہم نے ذرا تھوڑا سا لمبا طریقہ اختیار کیا ہے اور ذرا اکنامک اسے کپڑے پہنائے گئے ہیں۔ اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ کا کہنا ہے کہ صوبوں میں آبادی کے بے تحاشا فرق کی وجہ سے مسائل ہیں۔ غربت، بے روزگاری اور تعلیم کی شرح میں فرق بڑھتا جا رہا ہے۔ اکنامک اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ والے یہ تو جو بتا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک میری یادداشت کا تعلق ہے، یہاں اس صوبے میں بھوک بھی ہے، ننگ بھی ہے، افلاس بھی ہے۔ لیکن جب میں سندھ اسمبلی کا کوئی فوٹیج دیکھتا ہوں تو اس میں وزیر اعلیٰ اور ہمارے جو وزراء ہیں جن کو ہم لوگ بڑی محنت سے پال رہے ہیں، اپنی محنت کی کمائی جن پر نچھاور کر رہے ہیں، جو ہمیں ہر بارشوں میں الٹا ہمارا ہی انٹرویو لینے کے کام آتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ مسائل دنیا کے دوسرے شہروں میں بھی ہے، جب پانی نکل جائے گا تو ہم کچھ کر دیں گے۔ اکنامک اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ والوں کی توجہ میرے خیال ہے یا ان امور کی طرف نہیں گئی کہ اگر یہاں غربت ہے تو یہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس نہیں ہونا چاہیے، اگر یہاں بے روزگاری ہے، اگر یہاں اکنامک کرنچ ہے تو اتنے سارے وزیر نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن اگر وزیر نہیں ہوئے تو پھر ایک باقاعدہ پولیٹیکل پارٹی جن سے وزیر صاحب کے خانوادوں کا تعلق ہوتا ہے، پھر وہ کیسے
انورٹڈ کاماز میں پھلے پھولے گی؟ یہ بھی تو سوالات ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 12 چھوٹے صوبے قائم کرنے سے ہر صوبے کی آبادی کم ہو کر 2 کروڑ ہو جائے گی۔ بڑی خوشائند بات ہے کہ اگر 2 کروڑ کا صوبہ ہوگا تو وہاں پہ ایک وزیر اعلیٰ بھی ہوگا یا کوئی چودھری جو ان کے اوپر ہوگا، وہ ان کی سپرویژن کرے گا، وہ ان کو سرو کرے گا۔ لیکن کیا 2 کروڑ کا اگر یہ صوبہ ہو جائے گا تو کیا واقعی جمہوریت کے فیوز و برکات جمہور تک پہنچ پائیں گے؟ یہاں راوی کو کچھ خطرات کا احتمال ہے۔ رپورٹ کے مطابق 15 سے 20 صوبوں کے قیام سے صوبائی بجٹ 600 سے 800 ارب تک ہو جائے گا۔ ہر صوبے کی آبادی 1 کروڑ 20 لاکھ سے 1 کروڑ 60 لاکھ افراد تک ہو سکتی ہے۔ سندھ کی آبادی اس وقت 5 کروڑ 56 لاکھ، پاکستان کی مجموعی آبادی 24 کروڑ 15 لاکھ، خیبر پختونخوا کی 4 کروڑ 8 لاکھ اور بلوچستان کی 1 کروڑ 48 لاکھ ہے۔ دوسری جانب پنجاب کو 5355 ارب روپے سرکار کی جانب سے حکومت یا زمام حکومت چلانے کے لیے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب کو 5355 ارب روپے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ بلوچستان کو 1028 ارب روپے مل رہے ہیں۔ 1028 ارب روپے۔ یہ جتنے اربوں روپے کی بات ہو رہی ہے، کیا ہم گراس روٹ لیول پہ ان پیسوں کو عوام الناس پر خرچ ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ ہم بلوچستان کی اگر بات کر لیں تو بلوچستان میں وہ کون سا دن، کون سا لمحہ، کون سا سکون کا دن ہوتا ہے جب وہاں سیکیورٹی فورسز پر بلوائیوں کی، دنگائیوں کی جانب سے حملے نہیں ہوتے؟ ہم نے وہاں بلوچستان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت بلوچستان کے چودھری میرے ساتھ ان کی فوٹیج آن ایئر ہو رہی ہے، یہ بی ایل اے کو جب آڑے ہاتھوں لیتے ہیں صرف اپنے بیانات کی حد تک، تو اس وقت تو ہم جو قتال، جو بلڈ شیڈ اسکرین پر ہوتے دیکھتے ہیں، اس وقت تو انسان، کوئی بھی شریف آدمی اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ وہ فوف کیا چندے کی مار ماری ہے۔ لیکن جب آپ آن گراؤنڈ جا کر کے دیکھتے ہیں تو صورتحال کیا بالکل الگ نہیں ہے؟ کیا ایسی صورتحال میں صوبوں کی کال جسٹ نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد پاک ہے، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہا جا رہا ہے۔ اگر میں ایک لمحے کے لیے صرف نظر بھی فرما لوں کہ یہ تجویز فیصل واوڈا کی طرف سے آئی ہے، تو کیا مجھے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا نہیں چاہیے کہ یہ جو ہماری اس وقت کی جمہوریت ہے، یہ جو ہمارا ایک پیٹرن ہے، اگر وہ آن گراؤنڈ لوگوں کو جمہوریت کے فیوز و برکات پہنچانے میں ناکام ہے تو کیا حرج ہے اگر کوئی دوسرے صوبے ان کی قیام کی جانب غور و خوض ہی صحیح مگر کر لیا جائے۔ ہم جس صوبے میں بیٹھے ہیں سندھ، یہاں سب سے پہلے اس کے لیے مخالفت کی آوازیں اٹھتی ہیں، پورے پاکستان میں اٹھیں یا نہ اٹھیں۔ پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرتی ہے۔ سب سے پہلے کہا گیا کہ جی کہنے سے صوبے نہیں بنتے، سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، یہ آواز آئی ہے پیپلز پارٹی کے وزیر ناصر حسین شاہ کی جانب سے۔ پیپلز پارٹی کا ایک اور ورژن سامنے آیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے صوبے بنانے کی باتیں وفاق کے لیے اچھا شگون نہیں ہے۔ پوچھنا یہ تھا کہ یہ آپ کو وفاق کی ہی فکر ہے یا وفاق کی آڑ میں اس کمائی سے محرومی کا خدشہ، خطرہ، وہمہ، اندیشہ، احتمال لاحق ہو گیا ہے جس کی طرف اشارے واقفان حال کرتے چلے آئے ہیں؟ وہ سونے کی چڑیا جس کا نام کراچی ہے، جس کو آپ نے صرف جس سے لینا ہے، بتایا جاتا ہے راویان روایت کی جانب سے کہ کراچی کی صرف ایک عدد مارکیٹ، لالو کھیت کی سپر مارکیٹ، پورے پاکستان کی مارکیٹوں سے زیادہ جو ہے وہ قومی خزانے میں چندہ دیتی ہے۔ میں اس کو چندہ ہی کہوں گا۔ لیکن کیا کوئی صاحب عقل و شعور، کیا کوئی دانا مجھے یہ بتانے کی غلطی کر سکتا ہے کہ صرف آپ لیاقت آباد اگر چلے جائیں تو کیا آپ نے اس جمہوریت نے اور اس جمہوریت کے فلانوں نے لیاقت آباد کی حالت میں کوئی بہتری لانے کی زحمت اٹھا رکھی ہے؟ اس کا جواب ہے بگ نو، ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔
جیسے ہی صوبوں کے قیام کی بات آتی ہے سب سے پہلے سندھ حکومت جو ہے وہ اٹھ کر کے اور وہ تگنی کا ناچ ناچنا شروع کر دیتی ہے. سندھ حکومت اور سندھ حکومت کی وزیر اعلیٰ اور وزراء کا سارا زور تمام تر بیانات میں، تمام تر پریس کانفرنسز میں، تمام تر فلانوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی سندھ ایک صوبہ ہے، کراچی سندھ کا حصہ ہے. لیکن جب ہم سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کراچی سندھ کا حصہ ہے تو کیا وجہ ہے کہ کراچی کو بھی آپ باقی ماندہ سندھ کی طرح دور افتادہ علاقوں میں جو ہے وہ تبدیل کیے دیتے ہیں؟ یہاں راوی کو سکوت چھا جاتا ہے. جب ہم صوبے کی بات کرتے ہیں تو ایک نام ذہن میں آتا ہے مہاجر صوبے کا. آپ کو یاد آ گیا ہوگا، اور یہ نام کس کی طرف سے آتا ہے؟ ظاہر ہے مہاجروں کے نام کا ووٹ لے کر کے آج تک 30 سال تک مہاجروں کے ساتھ کون کھلواڑ کرتا رہا ہے؟ مہاجر قومی موومنٹ، سابقہ اور موجودہ متحدہ قومی موومنٹ. کون ہے جو الیکشن سے پہلے اردو بولنے والا سندھی ہوتا تھا اور الیکشن کے دنوں میں مہاجر ہو جاتا تھا؟ متحدہ. اور کون ہے کہ جس کو اپوزیشن میں شہداء اور ان کی فیملیاں بے یار و مددگار تڑپتی ہوئی بھوکی ننگی نظر آتی تھیں؟ اور کون ہے جس نے صوبے میں 30 سالوں تک اقتدار کو بلا شرکت غیرے انجوائے کیا ہے؟ متحدہ. کس کا گورنر 14 سال تک صوبے میں گٹار بجاتا رہا؟ متحدہ. نام ہے عشرت العباد. اس وقت کس کا گورنر بیٹھا ہوا ہے؟ حسن زن سے کام لے کر کے میں اس کا الزام بھی متحدہ پہ ڈال دیتا ہوں، کیونکہ متحدہ نے دیر سے ہی صحیح مگر کامران ٹیسوری کو اپنایا. تو گورنر، مشیر، وزیر، سفیر، نہ جانے اور کون کون سے عہدے لے کر کے کراچی کے عوام کو کیا سرو کیا گیا ہے. کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام کیا صحیح ہو چکا؟ ایک آدمی گدھا چلاتے چلاتے پہاڑ سے نیچے اترتا ہے، اس کو کراچی میں ایک کوچ دے دی جاتی ہے، وہ روند کر کے یہاں سے اور کسی پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے. آج تک کراچی کے ٹھیکیدار کوئی ایسا جامع نظام تک وضع نہیں کر سکے کہ کراچی میں ڈمپر چلانے والے، کراچی میں رکشہ چلانے والے، کراچی میں ٹیکسی چلانے والے، کراچی میں پبلک بسیں چلانے والے، ان کا کوئی ایک مربوط نظام ہو، ان کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن کا سلسلہ ہو، تاکہ کوئی بھی کسی کو بھی ناحق موت کے گھاٹ نہ اتار سکے. کتنے وزراء آئے اور چلے گئے، لیکن آج ہمیں سننے کے لیے ملتا ہے، اور وہ بھی متحدہ کے خواجہ اظہار الحسن کی جانب سے. وہ فرما رہے ہیں سندھ میں سندھی غریب سے غریب تر اور وزراء امیر سے امیر تر ہو چکے ہیں. میں پاکستان کے تمام تر اداروں سے دردمندانہ اپیل فرماتا ہوں کہ ان کے ذاتی اکاؤنٹس کا، میں ذاتی ہونا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ان کے صرف ذاتی اکاؤنٹس کا اندازہ کرنے کے لیے ایک عدد نگاہ اگر مار لی جائے اس ایک وقت میں کہ جس وقت موصوف الطاف بھائی کی نالین سر پہ اٹھا کر کے اور نہیں بھائی جی بھائی کر رہے تھے، اس وقت سے آج تک ان کے بینک اکاؤنٹ میں جو بدلاؤ آیا ہے وہ دیکھ کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ موصوف مہاجروں کے کتنے ہمدرد ہیں. مجھ سے کسی زمانے میں ایک شخص نے، جن کا کام ہی مہاجر صوبے کی پروپیگیشن کرنا ہے، انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھ سے اس پہ سیریز اور پروگرام کرنے کی فرمائش کی. تو میں نے ان سے معذرت اس لیے فرما لی، میں نے کہا اور اس صوبے کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا اور گورنر کون ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ ہم بیٹھ کے طے کر لیں گے. اس کے بعد جو میں نے کہا وہ میں آن ایئر ہوں، میں نہیں بتا سکتا، لیکن میں نے کہا میں ایسے کسی صوبے کے قیام کے لیے اپنا کندھا استعمال نہیں ہونے دوں گا جس کی گورنری یا جس کی وزارت اعلیٰ کے اوپر متحدہ سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی مشکوک آدمی یا کوئی بھی نااہل آدمی بیٹھا ہوا ہو. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی سے ڈویژنز یا چھوٹے چھوٹے صوبے جن میں آبادی آپ کے کنٹرول میں ہو، جن میں وسائل گراس روٹ لیول تک جا رہے ہوں، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا شہری گورنمنٹ کا نظام لا کر کے کراچی کے لوگوں کے یا ملک بھر کے لوگوں کے مسائل کو فی الفور حل کرنے کا سلسلہ کم از کم شروع کیا جا سکتا ہے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن جب متحدہ قومی موومنٹ اور خواجہ اظہار الحسن یا متحدہ قومی موومنٹ اور فلانے جب اس کی حمایت کریں تو آپ کو ایک آنکھ کھلی رکھنی ہے. جب پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرتی ہے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شور، یہ غوغا، یہ بلا وجہ نہیں. لیکن تجویز جہاں سے بھی آئی ہو اس پہ غور کرنے میں قطعی کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں، کیونکہ کراچی والے اب ان کی بس ہو چکی. یہاں وقت ہوا ایک مختصر وقفے پہ جانے کا.
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں بات ہو رہی ہے ایک اور اہم موضوع کے بارے میں۔ بنگال سے تازہ ہوا کے جھونکوں کا میں نے ذکر کیا تھا اپنے انٹرو میں۔ وہ تازہ ہوا کے جھونکے اسحاق ڈار صاحب کے دورہ بنگال یعنی دورہ بنگلہ دیش کی صورت میں ہمیں منتج ہوتے دکھائی دیے ہیں۔ سن 1971 یقیناً ہماری قومی تاریخ کا ایک نہایت المناک باب ہے۔ ہم لاکھ اپنے سر کو جھکائیں، یادداشت کے چلے جانے کا بہانہ کریں، لیکن بہرحال 1971 بنگال، خود ہمارا اپنا کردار معذرت کے ساتھ، مفتی بہانی، شیخ مجیب اور بہت سارے نام، ان تلخیوں کو بھلا پانا کسی طور ممکن نہیں تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر اور بجا طور پر اسحاق ڈار صاحب کا یہ دورہ پاکستان کے لیے ڈپلومیٹکلی انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ بنگال سے اس ایک دورے کے ویوز بہت پہلے سے آنا شروع ہو گئی تھیں۔ انڈیا سے جو فاصلہ بنگال کا بنا ہے، میں بار بار بنگال کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے بنگال کہنا اچھا لگتا ہے، یہ بنگال نہیں بنگلہ دیش ہے، کاش وہ بنگال ہی ہوتا، لیکن بہرحال اس ایک پروگرام کی حد تک آپ اسے بنگال ہی فرض کر لیجئے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک طویل عرصے بعد وہ جو دوریاں بھارت اور بنگال کے درمیان ثم الحمدللہ ایک طویل عرصے کے بعد دیکھنے میں آئی ہیں، اس کے بعد اب پاکستان نیچرلی قدرتی طور پر دھیرے دھیرے بنگلہ دیش کے یا بنگال کے قریب اور بنگال دھیرے دھیرے ہمارے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بنگال کے چیف ایڈوائزرز کی جانب سے ان کی یونس صاحب کی جانب سے بھی گاہے بگاہے پاکستان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے بھی ریسیپروکل چیزیں ہم نے اس حوالے سے ہوتی ہوئی دیکھیں، اور پھر فائنلی اس ایک دورے کا ہونا جو اپنے آپ میں ایک نظیر ہے۔ اس ایک دورے کے محاصلات اب تک کی اگر ہم بات کریں تو کئی MOU میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائننگ سیریمنی سے حوالے سے کافی زرخیز رہے ہیں۔ اب کس حد تک ہم اس سائننگ سیریمنی کو حقیقی گراؤنڈ ریئلٹی پہ منتج ہونے والے فائدے میں کنورٹ کر سکتے ہیں، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت یا واقفان حال یا صاحبان اقتدار ہی کریں گے۔ میں اور آپ تو صرف دیکھ سکتے ہیں اور تبصرہ کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو خوبصورت بات مجھے لگی آج کے تمام اخبارات میں، اسحاق ڈار صاحب کے اس ایک دورے کی جو زبردست قسم کی کوریج دنیا بھر کے اخبارات میں، بالخصوص جو بھارت کے اخبارات میں اس کی جس حد تک منفی کوریج ہوئی ہے، آپ یقین جانیے دل خوشی سے بلیوں اچھل رہا تھا۔ ٹائمز آف انڈیا کی خبر اس وقت میرے پاس موجود ہے جو بتا رہی ہے بنگلہ دیش سنبز پاکستان اوور 1971 جینوسائیڈ اپولوجی رو ڈیورنگ FM اسحاق۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کی قربت پر انڈیا یا انڈین میڈیا کا یا مودی کے پالے ہواؤں کا بھونکنا، یہ قرین قیاس ہے، اس میں کوئی ایسی illogical بات تو نہیں کہ جو unsolvable ہو۔ اس ایک حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ الحمدللہ سکسیسفل رہا کہ بھارت کی چیخیں دنیا بھر میں سنی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومتی ڈائریکشن یا ہماری جو ڈپلومیسی ہے اس کی سمت بالکل ٹھیک ہے۔ اس دورے سے جو اب تک خبریں سامنے آئی ہیں وہ پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور کا قیام ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ سیاسی جماعت جسے جماعت اسلامی کے نام سے دنیا بھر خصوصاً بنگال میں جانا جاتا ہے، وہ بنگلہ دیش جہاں بنگلہ دیش سے جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے سربراہان امرائے جماعت اسلامی کی یکے بعد دیگرے پھانسیاں، یکے بعد دیگرے ان کی جبری ظالمانہ پھانسیاں دنیا بھر نے دیکھیں۔ اب اسحاق ڈار صاحب آج دنیا بھر کے اخبارات میں ان کی جماعت اسلامی کے بنگلہ دیش کے امیر سے وہ ملاقات اور اس کی کہانی آپ سناتی تصویر، یقین کیجئے مزہ آ گیا۔ بحیثیت ایک پاکستانی بنگال میں وزیر خارجہ کو یقیناً اسحاق ڈار صاحب کو جو ٹف ٹائم دینے کی ایک کوشش کی گئی ایک رپورٹر کی جانب سے، وہ
بہت زیادہ مطلب آبجیکشنیبل اس کو نہیں کہا جا سکتا. سوالات ہوتے ہیں, سوالات اگر ناشائستہ نہیں ہیں تو ان کا جوابات دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب نے ایک یارکر کو فل ٹاس بنایا. انہوں نے کہا کہ ہمیں دلوں کو صاف کر کے اور آگے بڑھنا ہے. جب بات ہوئی اپالوجی کی, انڈین میڈیا کچھ بھی لکھے, بنگال کی جانب سے اب تک ہم سے اس قسم کی کوئی فرمائش نہیں کی گئی ہے. لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو میرے خیال ہے ڈپلومیٹکلی حل کرنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اس کے جو پروز اینڈ کونز ہیں وہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ بیٹھ کر کے بتائے جائیں. قومی مفاد کا نظریہ چونکہ ہمارے ہاں شروع سے موجود ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر قومی مفاد ہمارا اس بات کی اجازت دیتا ہے تو ہمیں اسے ایک عمل سے بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. شاید یہی وجہ تھی کہ سابق وزیر اعظم کسی ایک دور میں نواز شریف صاحب مکتی باہنی کے لوگوں جو ان کے طور پر ان کے شہداء ہیں ان کی یادگاروں تک پر گئے اور انہوں نے اپنے دور میں ان کی شہداء کی یادگار پر پھول تک چڑھائے. بنگلہ دیش اور پاکستان میں 6 معاہدے ہوئے ہیں. سرکاری اور سفارتی پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزا شرائط ختم کر دی گئی ہیں. انیشلی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ موو ہے, اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے آگے باہم بڑھتا رہا تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے ثمرات گراؤنڈ ریئلٹی پہ مجھ تک اور آپ تک بھی پہنچیں گے. بنگلہ دیش اور پاکستان نے تجارت, سفارتکاری, میڈیا, تعلیم, ثقافتی تبادلوں پر معاہدے اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے. ڈار اور محمد یونس کا تجارتی اور اقتصادی تعاون بڑھانے اور سارک کو فعال کرنے پر اتفاق ہوا. دونوں کی آبزرویشن تھی کہ ہمارا مستقبل روشن ہے. انڈیا کا مستقبل جب تاریک ہوا ہے تو آپ یہ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کا مستقبل روشن ہے. آبویس ہے یہ بات. لیکن جب ہم بات کریں پاکستان کی ٹریڈ ٹائز کی, تو پاکستان کی جو ٹریڈ ریلیشنز ہیں, بزنس ریلیشنز ہیں, ان کا خطے کے اہم ترین ممالک سے یا ایون خطے کی چھوٹی چھوٹی اکائیوں سے اور پھر دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور سے بہتر ہونا, یہ پاکستان, پاکستانیوں اور پاکستان کے قومی مفاد کے لیے انتہائی اہم ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ثم الحمدللہ کہ آپریشن بنیان مرصوص کے بعد جو پاکستان کو عسکری محاذ پر اتنی بڑی عظیم الشان کامیابی اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہم گناہگاروں کو عطا فرمائی, ہماری کجدائیوں, ہماری بے وفائیوں کے باوجود ثم الحمدللہ حکومت کو اس بات کا پورا کریڈٹ دیا جانا چاہیے جب ہم اس پر تنقید کے ڈونگرے برساتے ہیں کہ حکومت نے ڈپلومیٹکلی انڈیا کو کچا کھا جانے, کچا چبا جانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. اس حوالے سے ہم پچھلے ہفتے ایک پروگرام بھی کر چکے ہیں جس میں بلاول بھٹو اور ان کے جو ساتھ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو ڈپلومیٹکلی جا کر کے مختلف فورمز پہ ریپرزینٹ بھی کیا, جس کے بعد مودی اور مودی والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ ہے. اب پاکستان اور بنگال کے درمیان ان تجارتی روابط کا, ان سفارتی روابط کا ایک فریکوینسی کے ساتھ آگے بڑھنا, سمودلی اس کو آگے لے کر کے چلنا, اس سے نہ صرف پاکستان نہ صرف بنگلہ دیش میں ایک بہتری کا ایک خوشائند دور اس کا آغاز ہوگا, بلکہ جو سوچ کر کے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے وہ یہ کہ اس سے انڈیا اور انڈین میڈیا کی چھاتی پر کس حد تک مونگ دلنے میں ہم کامیاب ہوں گے. یقین جانیے نظریہ ضرورت اور قومی مفاد اس ایک جگہ پر اگر ہم پوری شد و مت کے ساتھ اس کو اپلائی کر دیں تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ سٹیبلٹی کو ہونے سے نہیں روک سکتی. انڈین میڈیا لاکھ چلائے, لاکھ شور مچائے, انڈین میڈیا جماعت اسلامی کے امیر اور جماعت اسلامی کو کتنا بھی دہشت گرد قرار دینے کی کوشش کرے, بنگال کی سابق وزیر اعظم, سابق ڈکٹیٹر جو اس وقت مودی کی شرن میں ہے, دیکھنا یہ ہے کہ بنگال کے باضابطہ احتجاج اور ان کو ہینڈ اوور کرنے کے جو ہے وہ تقاضے کے بعد کتنی دیر انڈیا ان کو اپنی امان میں رکھے گا, اور کیا انڈیا اپنے منافع کی کاسٹ پر یعنی اپنی نقصان کی شرط پر بھی ان خاتون کو جن کا نام میں یہاں بوجو نہیں لے رہا اپنے یہاں موجود رکھے گا. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے,
اور راویہ نے روایت کا کہنا ہے کہ مفادات جب خطرے میں پڑ جائیں تو اشخاص کی قربانی دینے میں کچھ حرج نہیں ہوا کرتا۔ اللہ کرے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان یہ تعلقات ایک نئی جہت کو جائیں، بنگال سے ہمیں فائدہ ہو، ہم سے بنگال کو فیض پہنچے۔ اللہ کرے کہ ہم دشمنوں کا اسی طرح سے منہ کالا ہوتا رہے اور پاکستان کے نام کا بول بالا ہوتا رہے۔ یہاں میرا خیال ہے مجھے بریک کی کال ہی دی گئی ہے، بریک جاتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں تو ہمارا تیسرا موضوع۔ ویلکم بیک ناظرین، اختتامی لمحات شو کے آن پہنچے ہیں۔ یقین جانیے سر سے پیر تک سراپا دعا بن کر یہ سیگمنٹ کر رہا ہوں۔ آج صبح سے بلڈ پریشر جو ہے وہ اچھالے مار رہا ہے، کیونکہ محکمہ موسمیات ہے کہ ڈرانے سے باز نہیں آتا۔ پریڈکشن ہے شدید ترین بارشوں کے اسپیل کی، اس سے بھی زیادہ شدید بارشیں جو ابھی حالیہ دنوں میں اہل وطن نے بالخصوص کراچی والوں نے بھگتی ہے، جس کے اثرات آج بھی کراچی میں جا بجا آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ کراچی میں بہت کم جگہیں ایسی ہیں اس وقت جہاں شاید آپ کو پانی ملے گا سڑکوں پر، لیکن کوئی جگہ اس وقت ایسی نہیں ہے جہاں آپ کو سڑک پہ بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے نظر نہ آئیں۔ کوئی گلی، کوئی قریہ اس وقت ایسا نہیں ہے جہاں آپ سکون سے گاڑی چلا سکیں یا پیدل ہی واک کرنے کی حسرت پوری کر سکیں۔ تو اگر ایسی صورت میں خدا نخواستہ بارش جیسی نعمت کے لیے آج جب خدا نخواستہ کا جملہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے تو آپ سوچئے کراچی کا ایک عام شہری کس حد تک ڈرا ہوا ہوگا۔ بارش کی پہلی بوند کے ساتھ لائٹ کا جانا obvious ہے، لائٹ اگر نہیں گئی تو ایک عجیب افراتفری، خود ہمیں اچنبھا ہوتا ہے بار بار لائٹ کو دیکھ کر کے، بجلی کے میٹر کو دیکھ کر کے یقین کرتے ہیں کہ کیا واقعی لائٹ ہے۔ جب لائٹ ہوتی ہے تو پھر اطراف میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہم واقعی مملکت خداداد میں اس وقت بھی قیام پذیر ہیں۔ لائٹ چلی جاتی ہے تو پہلے تو یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ چلو کرنٹ وغیرہ سے اللہ معاف کرے جان چھوٹی، لیکن لائٹ جب جاتی ہے تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ لائٹ آئے گی تو کب آئے گی۔ لائٹ جانے کے ریزنز پر پھر کسی اور دن پروگرام کریں گے۔ تو کیا ایسی صورتحال میں کہ ابھی کراچی کے شہری اس ایک قدرتی آفت سے نبٹ بھی نہیں پائے کہ جب ہمارے کانوں میں وزیر اعلیٰ سندھ کے وزیر، سندھ کے دیگر عمائدین، ان کے زعماء، ان کی ہنسی، ان کے قہقہے، ان کے طنز، ان کے غصے میں دیے گئے بیانات جو انہوں نے چھٹی دے کر کے قوم پر احسان عظیم فرمایا تھا اس ایک طوفانی بارش کے بعد، تو کیا ایک مرتبہ پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرانے کو ہے؟ کیا محکمہ موسمیات کی یہ رپورٹ اگر صحیح ثابت ہو جاتی ہے آج رات یا کل صبح تک، کتنے ایسے ہیں ہم میں سے جو اپنے دفاتر پہنچ پائیں گے؟ کتنے ایسے ہیں جو دفاتر پہنچ گئے تو گھر واپس پہنچ پائیں گے؟ میں نے پچھلے ہفتے صرف ایک دن، فرائیڈے کا دن آفس آ کر کے پروگرام کیا، باقی چاروں دن میں نے گھر سے بذریعہ زوم پروگرام کیے، اس لیے کہ بوڑھی ضعیف گاڑی سمیت میں آفس پہنچ نہیں سکتا تھا۔ وہ گاڑی ہے، کشتی تو ہے نہیں، اور اگر گاڑی کا پیٹ کراچی کے میئر اور کراچی کے وزیر اعلیٰ کے بیانات سے بھر سکتا تو کیا ہی بات تھی حضور۔ حقیقت میں اگر آپ پوچھیں تو کراچی والے ابھی اس زخم کو ہی نہیں جھیل پائے جہاں کراچی میں اسکولوں کے ننھے منھے معصوم بچے صبح کے گئے، اگلے روز صبح الگ صبح، اور کوئی بہت لیٹ نائٹ جا کر کے اپنے گھروں تک پہنچا۔ اسکولوں کو باقاعدہ اپنے اساتذہ کو لیٹ نائٹ رکوا کر کے ان بچوں کو لک آفٹر کروانا پڑا، ان بچوں کے کھانے پینے کا اہتمام کروانا پڑا۔ بات کھانے پینے کی نہیں ہے، بات لک آفٹر کرنے کی بھی نہیں ہے، بات ہے عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کی۔ تو کیا اگر بارش ہو گئی تو کراچی کے وہ شہری جن کو عمومی طور پہ
اتنا ہی فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے کہ ان کو یوں ہی اخلاقاً بھی آپ بہت ساری چیزوں سے محروم کر دیتے ہیں کہ چلو ان کو عادت تو ہے ہی، یہ ایک اور چیز بند کر دیتے ہیں، ان کا اور کیا بگڑ جائے گا۔ کیا اس صورت میں پھر دوبارہ پریس ریلیزز کا دھندا شروع ہو جائے گا؟ کیا اس صورت میں دوبارہ وزراء کے منہ چڑھانے والے سفاکانہ یا بہیمانہ بیانات ہمارا صبر آزمائیں گے؟ اس کا فیصلہ آنے والے وقت نے کرنا ہے، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارا جو شو ہے اس کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے پروردگار عالم، اگر یہ اسپیل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ پروردگار اس کو گزر جانے دے، کوئی جانی نقصان ملک کے کسی بھی حصے میں کسی کے ساتھ نہیں ہونے پائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔